بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کہیں جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور تیز دھوپ۔ راستے میں ایک خوشنما اور شاداب باغ نظر آیا۔ آپ آرام کے خیال سے اندر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک قوی ہیکل حبشی غلام کام کاج سے فارغ ہو کر گھنے درخت کے سائے میں کھانا کھانے بیٹھا ہے۔ ہاتھ میں جو کہ ایک سوکھی روٹی ہے اور سامنے ایک کتا۔ حبشی نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا۔ بھوکے کتے نے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حبشی نے دوسرا ٹکڑا کتے کے سامنے ڈال دیا۔ غرض یہی سلسلہ جاری رہا۔ حبشی غلام ایک ٹکڑا خود کھاتا تھا اور دوسرا ٹکڑا کتے کو کھلاتا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، جو کہ ایک سوکھی روٹی بھاری بھرکم حبشی کا پیٹ بھرنے کو ناکافی تھی، لیکن وہ بھی اس نے تنہا نہ کھائی اور ایک کتے کو شریک کر لیا۔ سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حبشی سے پوچھا، تم صبح سے دوپہر تک باغ میں شدید محنت کے بعد خود کیوں بھوکے رہے اور جو کہ ایک روٹی میں کتے کو کیوں شریک کر لیا؟ یہ ایک روٹی میرے لیے یقیناً کافی نہیں، لیکن جب میں کھانا کھانے بیٹھا اور کتے نے میری طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میرا دل کڑھا اور میری غیرت گوارا نہ کر سکی کہ میں خود تو کھاؤں اور یہ بے زبان منہ دیکھتا رہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے مالک کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ حبشی نے اپنے مالک کا نام و نشان بتا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم میرا انتظار کرنا اور جب تک واپس نہ آؤں کہیں نہیں جانا۔ حبشی نے انتظار کا وعدہ کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے مالک کے ہاں تشریف لے گئے، جو مدینہ منورہ کا ایک معزز شہری تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کی تشریف آوری کو باعث فخر سمجھا اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ شہر کے باہر مشرقی حصے میں جو ایک بڑا سا خوشنما باغ ہے، کیا وہ آپ ہی کی ملکیت ہے؟ مالک نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور وہ حبشی غلام جو باغ کی نگرانی اور سیرابی کے لیے متعین ہے، کیا آپ ہی کا غلام ہے؟ مالک نے بتایا کہ جی ہاں، وہ میرا ہی غلام ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں باغ اور غلام دونوں کو خریدنا چاہتا ہوں۔ خریداری کی ضرورت شدید ہے، جو قیمت چاہیں ادا کروں گا۔ آپ کے حکم سے کون انکار کر سکتا تھا؟ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، اور آپ کی فیاضی کی داستانیں بچے بچے کی زبان پر تھیں۔ سودا کیوں نہ طے ہوتا؟ مالک کو وہ قیمت مل گئی جو اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ اور غلام دونوں کو خرید لیا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ باغ تشریف لائے۔ غلام اپنے کام میں مصروف تھا۔ آپ نے حبشی کو آواز دی، وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک کے ہاں گیا تھا، وہیں سے واپس آ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں بھی خرید لیا اور اس باغ کو بھی۔ حبشی غلام نے اپنے آقا کو ادب سے سلام کیا اور اپنی وفاداری اور خدمت گزاری کا یقین دلاتے ہوئے عرض کیا، کیا میں اپنے نئے آقا کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نام حسن ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حبشی غلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا سنا کہ دل کی کلی کھل گئی۔ محبوب خدا کے محبوب نواسے کی خدمت گزاری سے بڑھ کر دین و دنیا میں اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ حبشی نے عقیدت سے آپ کے آبا کے دامن کو چوم کر عرض کیا، یا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت گزاری کو میں دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بناؤں گا۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، تمہارے پاس پیٹ بھرنے کے لیے جو کہ صرف ایک روٹی تھی، اس میں بھی تم نے ایک بے زبان کو شریک کر لیا
اور خود بھوکے رہے۔ میں تمہاری اس خدا ترسی اور رحم دلی سے بہت متاثر ہوا ہوں اور تم کو اللہ کی راہ میں آزاد کر کے یہ باغ تمہیں بطور انعام دے رہا ہوں۔ ایک غریب حبشی غلام کو برسوں کی غلامی کے بعد آزادی ملی تھی اور وہ ایک عالی شان قیمتی باغ کا مالک ہو گیا تھا۔ جتنی خوشی بھی ہوتی کم تھی، لیکن ایک غریب حبشی کی سیر چشمی ملاحظہ ہو کہ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر کر عرض کرتا ہے، جس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں اور جس اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے مجھے آزادی کی نعمت اور اس قیمتی باغ کی ملکیت عطا فرمائی ہے، اس اللہ کی راہ میں شکر کے طور پر میں اس باغ کو غریب مسلمانوں کی امداد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس دے کر آگاہ کیجیے گا۔